السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جامع میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت لاتے ہیں کہ بی بی نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو میں نے عمل کیا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے، اور جو میں نے نہیں کیا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ عبارت کے حساب سے مختصر دعا ہے، جامع دعا ہے، کیونکہ رسول اکرم کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو میں نے کیا اس کے شر سے بچنے کے لیے، جو میں نے کیا اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ یہ تعلیما للامت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعبد و تذلل ہے، اور امت کے لیے تعلیم ہے، ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شر ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر ہی ہوتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، ہمیں اس حال میں رہنا ہے، ہمیں یہ حال سکھایا جاتا ہے، یہ خال سکھایا جاتا ہے، ہمیں آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو میں نے عمل کیا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ یہ سوچ دی جاتی ہے کہ اچھے عمل سے خیر حاصل ہوگا، برے عمل سے شر حاصل ہوگا، تو میں نے جو کیا اس کے شر سے بچنا چاہتا ہوں، تو معلوم ہوا میں نے خیر کیا ہی نہیں ہے۔ میں نے جو برا کیا اس کے شر سے بچنا چاہتا ہوں، میں نے جو گناہ کیا، اللہم انی اعوذ بک من شر ما اذنبت، میں نے جو گناہ کیا ہے، ما عصیت، میں نے جو نافرمانی کی ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں نے جو کیا ہے، تو معلوم ہوا میں نے جو بھی کیا ہے وہ معصیت ہی ہے، میں نے جو بھی کیا ہے وہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر، جو بھی کیا ہے اس میں تقصیر ہے۔ اگر نیکی بھی میں نے کی ہے تو اس نیکی میں تقصیر ہے۔ اس لیے بھی نماز پڑھنے کے بعد یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ کیا کرنا چاہیے نماز کے بعد، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ نماز ہم نے پڑھی ہے جس طرح پڑھنی چاہیے ویسی نماز ہم نے نہیں پڑھی ہے۔ اگر اولیاء اللہ ہماری نماز کو دیکھیں گے، صدیقین ہماری نماز کو دیکھیں گے تو وہ حیران ہو جائیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ نماز نہیں، نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم تو ہم ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں، اس میں یہ شعر لکھتے ہیں کہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب۔ اے حرمین میں عبادت کرنے والے، اے فضیل، اگر تو ہمیں دیکھے گا تو جان لے گا کہ تو عبادت میں کھیلتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فضیل بن عیاض کو یہ کہہ رہے ہیں، تو صحابہ تابعین ہم کو دیکھیں گے، ہماری نماز کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کیا اللہ اکبر، کیا کہیں گے؟ یہ نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، نماز میں نخرہ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ لفظ بتا رہا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما اذنبت کا لفظ نہیں ہے، میں نے جو گناہ کیا اس کے شر سے بچا، میں نے جو نیکی کی اس کا خیر مجھے عطا کر، یہ لفظ نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت، میں نے جو بھی عمل کیا ہے اس کے شر سے بچا۔ تو یہ ایک معنی یہ ہے کہ میرا گویا کہ میرا ہر عمل برا ہے، جس طرح عمل کرنا چاہیے اس درجے کے اعتبار سے میرا ہر عمل قاصر ہے، ناقص ہے، انقص ہے، میرا کوئی عمل قبولیت کے لائق نہیں ہے۔ یہ سوچ دی جا رہی ہے میں جو نماز پڑھتا ہوں وہ قبول ہونے کے لائق نہیں ہے، نماز کی وجہ سے نہیں، میری نسبت کی وجہ سے، میری نماز ہو گئی نا،
تو اس وجہ سے میرا کوئی نیک عمل کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ معرفت، وہ سمجھ، وہ حال، وہ خشوع، وہ خضوع میری عبادت میں کہاں ہے؟ میرے مولا ہر عمل میرا غیر مقبول ہی ہو سکتا ہے، ایسا ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کوئی میرا عمل نیک ہے ہی نہیں، میں نے جو بھی عمل کیا ہے گویا کہ وہ برا عمل ہی ہے، اس کے شر سے تو مجھے محفوظ رکھ۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اور اس کے بعد میں نے جو اب تک کیا نہیں ہے، کروں گا بھی تو ویسا ہی عمل ہوگا تو وہی شر پہنچے گا، اس شر سے بھی تو مجھے محفوظ رکھ لے جو اب تک میں نے نہیں کیا ہے، آئندہ کروں گا بھی تو اب ماضی میں جو میرا عمل رہا ویسا ہی میرا عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا ہی میں ہوں۔ ماضی میں میرا عمل برا تھا، مستقبل میں بھی میرا عمل برا ہی رہے گا، میں کہاں آگے بڑھ سکتا ہوں نیکیوں میں؟ مولا آئندہ بھی جو مجھ سے گناہ ہوں گے اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت، اے اللہ میں نے جو عمل کیا ہے اس کے شر سے محفوظ رکھ، یعنی نیکیاں جو مجھ سے ہو گئی ہیں اس کا شر کیا ہے؟ عجب، کبر، ریاکاری کا جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ کبھی نیکی ہم سے ہوتی ہے، گناہ کر کے کوئی عجب میں مبتلا نہیں ہوتا، زنا کر کے کوئی ریاکاری نہیں کرتا، چوری کر کے کوئی فخر نہیں کرتا، نماز پڑھنے کے بعد عجب پیدا ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد عجب پیدا ہو جاتا ہے، کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اس نیک عمل کے بعد پیدا ہونے والا شر ہے۔ یہ اے اللہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے شر سے بچا لے، یعنی مجھ سے نیکیاں ہو گئی ہیں تو اس سے جو شر پیدا ہوتا ہے کبھی شر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عمل تو نیک ہے مگر اس سے میری تقصیر کی وجہ سے، میری خامی کی وجہ سے، میری خرابی کی وجہ سے، میرے ضرف کی وجہ سے اس کے نتیجے میں، اس عمل کے نتیجے میں جو برائی پیدا ہوتی ہے، ریاکاری، سمعت، شہرت پسندی، یہ اس کا شر ہو جاتا ہے۔ اور اے اللہ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تو مجھے محفوظ رکھ۔ ومن شر ما لم اعمل واعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اور جو میں نے نہیں کیا اس کے، کبھی ہم سے غلطی ہوتی ہے اس کا شر ہوتا ہے، جو ہم سے گناہ ہو گیا، مولا جو مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اس کے شر سے بچا لے، یعنی عذاب سے محفوظ رکھ۔ اس گناہ کا شر کیا ہے؟ عذاب، لعنت، خدا کا انتقام یہ پہنچے معاذ اللہ۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اور کبھی میں نے جو گناہ کیا اس کا شر مجھے پہنچتا، کبھی میں نے نہیں کیا مجھ پر تہمت آ جاتی ہے، وہ گناہ میں نے نہیں کیا مگر افتراء ہو جاتا ہے، بہتان ہو جاتا ہے مجھ پر، لوگ کہتے کہ اس نے گناہ کیا، تو عمل میرا نہیں، شر مجھے پہنچ رہا ہے۔ تو جو گناہ میں نے کیا اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، جو گناہ میں نے نہیں کیا اس کے شر سے بھی مجھے محفوظ رکھ۔ کبھی ہم گناہ کرتے ہیں اس کے شر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کا انجام بھگتتے ہیں، اور کبھی ہم گناہ نہیں کرتے، کوئی دوسرا کرتا ہے اور ہم پر افتراء ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو دعا سکھائی جاتی ہے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، جو میں نے گناہ کیا ہے اس کے شر سے تو مجھے محفوظ رکھ۔ معلوم ہوا گناہ ہم سے ہو گیا ہے تو اس کے شر سے ہم ہماری چالاکی سے بچ نہیں سکتے۔ گناہ ہم سے ہو گیا تو یہ چالاکی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے، یوں دھوکہ دے دیں گے، ہم اس گناہ کی ذلت سے بچ جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تم جو چھپا رہے تھے اللہ اسے نکالنے والا ہے۔ ہاں گناہ ہو گیا ہے، اس کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس سے دعا کرو، اے اللہ تو بچا لے، بے شک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، خطا ہو گئی ہے، کبھی بھی میرا بھانڈا پھوٹ سکتا ہے، کبھی بھی میری عزت جا سکتی ہے، میں بے فکر رہوں گا، میں سو رہا ہوں گا میری عزت چلی گئی ہوگی، میں مسجد میں رہوں گا میری عزت چلی گئی ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مولا تو بچا سکتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت، مجھ سے بے عملی ہو گئی، بد عملی ہو گئی، گناہ گاری ہو گئی ہے، مولا اب اس کا شر پہنچنے والا ہے، تو بچا سکتا ہے، میں تیری حفاظت مانگتا ہوں، تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو بچا لے میرے مولا۔ یہ دعا قبول ہو جائے تو ہمارے کسی گناہ کی سزا ہمیں نہیں ملے گی۔
نہ دنیا میں ملے گی نہ آخرت میں ملے گی۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ہمارا ہر عمل ایسا ہے جس سے شر ہی پہنچ سکتا ہے۔ لفظ دیکھیے اب، اللہم انی اعوذ بک من شر، ہمارے عمل، تو عمل پر فخر کرنا نہیں ہے، عمل کر کے ڈرنا ہے، کیونکہ ہمارا عمل ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیسا پڑھتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو کس طرح روزہ رکھتے ہیں؟ ہم نیکی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے عمل کا حال اللہ والوں پر جیسا ظاہر ہوتا ہے، ملائکہ پر ظاہر ہوتا ہے، اس طرح اگر لوگوں میں ظاہر ہو جائے تو تھوکیں گے لوگ، نفاق کرتے ہیں، منافقت ہے، ریاکاری ہے، ڈھکوسلا ہے، ظاہر کچھ باطن کچھ ہے، اندر کچھ باہر کچھ ہے، اس حال میں عمل کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے، عموماً یہ ہوتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی گناہ کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، نیکیوں کا خیر ہمیں عطا کرے۔ اے اللہ تو میرے عمل کے شر، میں نے جو بھی عمل کیا ہے اس کے شر سے محفوظ، گویا کہ میرا ہر عمل ایسا ہے جس کا نتیجہ شر ہی ہوگا۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری حفاظت مانگتا ہوں، میں تو بچا لے میرے مولا۔ معلوم ہوا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اگر تو خفیہ تدبیر کرنا چاہے، اگر تو مجھے ذلیل کرنا چاہے، کسی آن بھی ذلیل کر سکتا ہے، رسوا کر سکتا ہے، بے عزت کر دے سکتا ہے، مولا میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک، معلوم ہوا میں نے برا کیا ہے، تیرے خلاف کیا ہے، اب تیرے عذاب سے بچنا ہے، میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، تو تیرے عذاب سے بھی مجھے تو ہی بچانے والا ہے، لوگوں کے شر سے بھی تو ہی مجھے بچانے والا ہے، میرے شر سے بھی تو ہی مجھے بچانے والا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر ما عملت، میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے، اور جو کچھ نہیں کیا ہے بات کرنے والا ہوں اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ تو ماضی میں جو اعمال ہوئے ان کے شر سے بھی آپ، اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو محفوظ رہیں گے، اور مستقبل میں جو اعمال آپ سے ہونے والے ہیں ان کے شر سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ اس دعا کی کثرت کریں، اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا صدقہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔